وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ننگی تلوار کی طرح مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی احکامات لے کے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں اس کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم زمین میں 4 مہینے اور جان رکھو کہ تم نہ عاجز کر سکو گے اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہاں پہ جو 4 مہینے کی بات ہے، ہم پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 9 ہجری میں جب مسلمانوں پہ حج فرض ہو گیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب مدینہ میں آئے ہیں مسلمان تو وہ حج نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو قافلے کا امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا تھا، اور یہ آیات جو ہیں جو اب آج ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے یہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے عرفات کے دن میں یہ اعلان کر دو کہ 4 مہینے کے بعد اب مشرکین مکہ میں سے کوئی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے بعد جو بھی احکامات آئیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جمعے کا حج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حج اکبر ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کو اس زمانے میں لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو اس وجہ سے جب حج کی بات آتی تھی تو اس کو حج اکبر کہتے تھے۔ یہ جمعے والے دن والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پھر اگرچہ تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، اور خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت سخت آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس آخری فیصلہ ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو عہد تھا وہ مشرکین مکہ نے خود توڑا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کا۔ اور آیت نمبر 4، مگر وہ لوگ تم نے عہد کیا ہو جن کے ساتھ مشرکوں میں سے، پھر نہ کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کسی طرح سے بھی، اور نہ مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان سے کیا ہوا عہد ان کی مقررہ مدت تک، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں توڑا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو ان کے ساتھ تمہارے عہد جو ہیں ان کو تم قائم رکھو۔ پھر جب گزر جائے 4 مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم نے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ آیا جب وحی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو وہاں پہ اس وقت حج کے درمیان میں مشرکین مکہ بھی تھے، کیونکہ وہ طواف تو کرتے تھے، اور وہ خود سن رہے ہیں کہ اناؤنس کیا ادھر ہو رہا ہے، پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑ لو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھے رہو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور دینے لگے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے زکوٰۃ کا لفظ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کل کیونکہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اسی مہینے میں ہم لوگ زکوٰۃ دے دیں کیونکہ اجر زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کے کویسچن جب میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کئی دفعہ کہ چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کے کہ اچھا اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو پھر ہم یہ گھر کی فلاں چیز جیسے فار ایگزامپل برتن ہے ہم وہ زکوٰۃ میں دے دیں، تو دے سکتے ہیں اگر آپ نے استعمال نہیں کیے ہوئے، اس کی جو قیمت ہے اس کے مطابق دے سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے نا تو ہم تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ تھا کہ اگر ہمیں وراثت میں زمین ملی ہے تو کیا پھر ہم اس پہ بھی زکوٰۃ دیں؟ اب ہم اتنی مطلب چیزوں پہ تو ایسے تو آپ اون کرتے ہیں، وہ اگر آپ کی اپنی ہے اب دیں گے، ورنہ تو آپ واپس کر دیں جنہوں نے آپ کو وراثت میں دی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہر مسلمان اگر جتنی زکوٰۃ اس پہ فرض ہے اتنی تھوڑی ہے 2.5%،
اس میں بھی ہماری جان نکلتی ہے. اگر سب دینا شروع ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ غربت ختم ہی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کوئی مشرکوں میں سے پناہ مانگے تم سے تو پناہ دے دو اس کو یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام، پھر واپس پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ. یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. کیوں کر رہ سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر وہ لوگ عہد کیا تم نے جن سے مسجد حرام کے نزدیک، سو جب تک قائم رکھے وہ تمہارے عہد پر تو تم بھی قائم رہو ان کے عہد پر، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کا. اور اب آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کیوں کر رہ سکتا ہے ان سے عہد، جبکہ اگر یہ غلبہ پا لے تم پر تو نہ لحاظ رکھے تمہارا معاملات میں قرابت کے اور نہ ہی عہد کے. یہ خوش کر دیتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، اور ان میں اکثر نافرمان ہے. اور بیچ دیا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، کہ مطلب کیا اس کا کہ اللہ کی آیات کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، اور پھر روکتے ہیں لوگوں کو اس کے راستے سے. یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں. نہیں لحاظ کرتے یہ کسی مومن کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا. اب یہاں پہ قرابت کا بار بار جو پڑھ رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا خاندان تھا ادھر. اب جو مسلمان ہوا تھا اگر ان کی فیملی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو ان کا خاندان تھا، ان کے دوست تھے، ان کے ساری عمر تو وہ وہیں رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دشمنی کی بات آتی ہے تو وہ یہ چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ یہ قرابت دار ہیں یا ان سے کوئی عہد ہے، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور دینے لگے زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں. اور کھول کھل کر بیان کرتے ہیں ہم آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور اگر توڑ دیں اپنی قسموں کو بعد اپنے عہد کرنے کے اور تانا زنی کرنے لگے تمہارے دین میں تو جنگ کرو کافروں کے پیشواؤں سے، بے شک نہیں قسمیں ان کی قابل اعتبار، شاید کہ وہ باز آ جائیں. کیا نہیں جنگ کرو گے تم ایسے لوگوں سے جنہوں نے توڑ ڈالی اپنی قسمیں اور قصد کر لیا جلا وطن کرنے کا رسول کو، اور وہی ہیں جنہوں نے ابتدا کی تم میں سے پہلی مرتبہ عہد شکنی کی. کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ سو اللہ کا حق زیادہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ کرو ان سے، عذاب میں ڈالے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے گا، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف اور شفا بخشے گا دلوں کو اور ان لوگوں کے جو مومن ہے، اور دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں سے. اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ جس کی وہ چاہتا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے. اور اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امتحان کی بات کرتے ہیں جو ہر انسان اس دنیا میں اس کو اس امتحان سے گزرنا ہوگا کسی نہ کسی لیول پہ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم، اور نہیں ابھی پرکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہیں بنایا اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کسی کو دلی دوست، اور اللہ واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں یہ آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو میں نے پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا دلی دوست بنایا ہے یا نہیں. اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دین میں کتنا پکا ہے.